الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم التوبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے توبہ. رمضان المبارک کا آخری عشرہ چلنے والا ہے. اللہ رب العزت اس آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جہنم سے بری کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو روزہ رکھ رہے ہیں اپنے روزے کی حفاظت کریں تمام چیزوں سے. ہمیں روزہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کے پیچھے پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، اور لغو فحش کام نہ کریں، زیادہ نہ بات کریں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور توبہ نصوحہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، جب بھی تم توبہ کرو تو پکی سچی توبہ کرو. پکی سچی توبہ کیسی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم التوبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل توبہ شرمندگی ہے. جب آدمی کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہوگی، دکھ ہوگا، رنج ہوگا، غم ہوگا، تو تبھی ہم توبہ کر سکیں گے، تبھی ہماری توبہ قبول ہو سکے گی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل توبہ جو ہے وہ شرمندگی ہے. تو ہمیں اپنی شرم کرنی چاہیے، رنج اور غم کرنا چاہیے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں معافی اس حالت میں مانگنی چاہیے کہ معاجز اور انکسار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، اور اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تو اس طرح ہمیں معافی مانگنی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے جو یہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو جب بھی تم توبہ کرو تو توبہ نصوحا کرو. اور توبہ نصوحا کیسی؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ توبہ وہ ہے جس کے اندر شرمندگی ہو، دکھ ہو، رنج ہو، کہ ہم نے گناہ کر تو لیا، لیکن جب ہم توبہ کریں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ضعف و کمزوری کے ساتھ کہ اے اللہ آئندہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا. دوسری بات، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ. تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پرہیزگاری اختیار کرو بعض گمان سے. جو بعض گمان وہ برے گمان ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو ان چیزوں سے. اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اللہ رب العزت اس کی مثال قرآن کریم کے اندر پیش کرتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، کتنا بڑا ہے جاسوسی کرنا. تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے. رمضان المبارک میں ہمیں ان خاص چیزوں سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ہم نہ کسی کی جاسوسی کریں، نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں. تو اللہ رب العزت ضرور ہمارے روزوں کو بھی قبول کرے گا اور ہماری توبہ کو بھی قبول کرے گا. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب توبہ نصوحہ کے لیے علماء کرام نے 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عزم مصمم، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ اب ہم نے یہ گناہ کر تو لیا لیکن اب ہم اس کے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں. عزم مصمم کریں کہ آئندہ ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ توبہ نصوحہ کی کہ اس کے اوپر شرمندگی ہو، دکھ ہو، رنج ہو، غم ہو کہ ہم نے یہ گناہ کر تو لیا لیکن اب ہمیں اس کے اوپر غم ہے، فکر ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اس کو معاف کر دے. تو اللہ رب العزت سے توبہ کی اللہ رب العزت سے ان توبہ کو اس طرح اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.